الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ فا کے بارے میں ہے، اور فا کے بارے میں آج دوسرا معنی بیان کریں گے کہ فا کا پہلا معنی تو انہوں نے حقیقی معنی تو یہ بیان کیا کہ یہ تعقیب مع وصل کے لیے، کہ فا جہاں پر آئے گا اس کا معنی یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فا کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ ایک تو تعقیب ہے، یعنی فا سے پہلے جو آ رہا ہے اس کے بعد ہی آئے گا، اور دوسرا جو بعد والا ہے وہ پہلے والے سے ملا ہوا ہوگا۔ آج فا کا دوسرا معنی بیان کرنے لگے ہیں کہ کبھی فا علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی فا علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی مثالیں چند ایک دیں گے، ان پر توجہ کیجیے گا۔ فرماتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ الْفَاءُ لِبِيَانِ الْعِلَّةِ، کبھی فا علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مِثَالُهُ اِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ، اس کی مثال کہ جب کسی شخص نے اپنے غلام کو کہا، کوئی بندہ اپنے غلام کو یہ کہتا ہے کہ ادی الیہ الفن، تو مجھے 1000 دے، تو مجھے 1000 دے، فانت حر، پس تو آزاد ہے، پس تو یہ جو فا ہے نا، یہ فا یہ علت کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کان العبد حرا فی الحال، تو وہ غلام فوراً ہی آزاد ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا، اگرچہ کوئی چیز ادا نہ کرے۔ توجہ کیجیے گا، فا آیا علت کو بیان کرنے کے لیے، گویا کہ وہ بندہ اس مثال کے ذریعے وہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے 1000 دے، کیونکہ علت جو ہوتی ہے نا اس کا ترجمہ یوں ہی سمجھ، کیونکہ انت حر، تو آزاد ہے، تو آزاد ہے اس لیے مجھے 1000 دے۔ بھئی 1000 دینے کی علت کیا ہے؟ تیری آزادی، تیری کہ تو آزاد ہے، تو 1000 دے۔ تب گویا کہ اس نے پہلے اس کو آزاد کر دیا ہوا ہے۔ اس کا ایک معنی نکلتا ہے گویا کہ وہ ابھی آزاد کرنا نہیں چاہتا، آزاد کر دیا ہوا ہے، اسی لیے تو وہ 1000 اس سے طلب کر رہا ہے۔ اگر وہ آزاد نہ ہوتا، غلام ہی ہوتا، تو آپ کو پتہ ہے کہ غلام کے قبضے میں جو کچھ بھی ہو وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے اگر 1000 کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تو آزاد ہو چکا ہے، علت تیرے اندر پائی گئی ہے آزادی کی۔ اب کیونکہ تو آزاد ہے، تو آزاد کا جو مال ہوتا ہے وہ اس کا اپنا ہی ہوتا ہے، لہٰذا تو اپنے مال میں سے تو مجھے 1000 دے۔ تو فرماتے ہیں غلام تو فوراً آزاد ہو جائے گا، لیکن اگرچہ وہ اس کو کوئی چیز بھی ادا نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور مثال، وَلَوْ قَالَ لِلْحَرْبِ، اگر کوئی مسلمان کسی حربی کو یہ کہتا ہے انزل، نیچے اتر، فَأَنْتَ آمِنٌ، تو امن والا ہے، تو امن والا ہے۔ اب کہتے ہیں کانا آمِنًا وَإِن لَمْ يَنزِلْ، حربی فوراً امن والا ہو جائے گا اگرچہ نیچے نہ اترے۔ وہ کہہ رہا ہے نیچے اتر، کیوں؟ علت کیا ہے؟ کہ تو امن والا ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ تجھے امن پہلے ہی ہے، بس نیچے آ جا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب نیچے نہ بھی اترا تو امن اس کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں کانا آمینن، تو وہ حربی امن والا ہوگا، وَإِن لَمْ يَنزِلْ، اگرچہ وہ نہیں اترتا۔ وَفِي الْجَامِعِ، اور جامع صغیر میں ایک روایت یہ ہے، مَا اِذَا قَالَ، کہ جب زوج نے
زوج نے یہ کہا امرو امراتی بیادی کا، امرو امراتی بیادی کا فتلقھا، کسی شخص نے، زوج نے کسی کو کہا امرو امراتی بیادی کا، میری عورت کا معاملہ تیرے ہاتھ میں، فتلقھا، پس تو اسے طلاق دے، میری عورت کا معاملہ تیرے ہاتھ میں، تو اسے طلاق دے۔ اب کہتے ہیں فطلقھا، اب پہلے غور کر لیں کہ یہاں پر دو قسم کے لفظ بولے ہیں، ایک ہے امرو امراتی بیادی کا، میری عورت کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، یہ کنایہ الفاظ ہیں طلاق سے، ٹھیک ہے جی، پہلے کنایہ الفاظ بولے ہیں۔ فتلق یہ دوسری طلاق ہے اور طلاق سری ہے، تلق تو طلاق دے اس کو، تو طلاق دے اس کو۔ اب بات سمجھ آئی کوئی نہ؟ پہلے جو طلاق تفویض کی ہے، سپرد کی ہے، وہ ہے کنایہ، وہ کیا ہے؟ کنایہ، اور جو دوسرے الفاظ ہیں وہ سری ہیں۔ اب ہوا یہ کہ فطلقھا، اس بندے نے جس کو کہا تھا نا، زوج نے جس کو کہا تھا کہ میری عورت کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس نے کیا کیا؟ ادھر بیٹھے بیٹھے ہی نا عورت کو طلاق دے دی، اس کی عورت کو طلاق دے دی۔ بات سمجھ گئے؟ جس شخص نے اس کو وکیل بنایا تھا، اس نے اپنے موکل کی بیوی ہی کو کیا کر دیا؟ طلاق دے دی۔ فرماتے ہیں فطلقھا فی المجلس، مجلس میں اس نے طلاق دی، طلقت تطلیقۃ بائنہ، تو اسے طلاق بائن پڑ جائے گی، اسے طلاق کون سی پڑے گی؟ رجعی نہیں، بائن۔ اچھا بائن طلاق کیوں پڑے گی؟ میں وجہ آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں، کیونکہ جو پہلے الفاظ تھے نا، امرو امراتی بیادی کا، یہ کنایہ ہے طلاق سے، اور کنایہ الفاظ سے جو طلاق پڑتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے، رجعی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ گئے جی؟ ولا یکون الثانی توکیلا بطلاق غیر الاول، اور فرماتے ہیں اور یہ شخص جو ہے دوسرا جو اس نے الفاظ بولے تھے فطلقھا، ان الفاظ کے ذریعے اب یہ دوسرے الفاظ جو ہیں یہ پہلی طلاق کو چھوڑ کر، پہلی طلاق کے علاوہ اب یہ کہیں کہ اس نے اس کو دو طلاقیں دینے کے اختیار دیے، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو فرماتے ہیں ولا یکون الثانی فطلقھا کے جو الفاظ ہیں نا، یہ نہیں ہوں گے توکیلاً، وکالت بطلاق غیر الاول، پہلی طلاق کے علاوہ دوسری طلاق کے لیے یہ وکالت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ فصار کانہ، پس گویا کہ اس نے اس کو یوں کہا ہے طلقھا، تو اسے طلاق دے، بسبب، اس سبب سے کہ ان امرھا بیدی کا، کہ میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دیا ہے، کہ اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس وجہ سے تو کیا کر، طلاق دے دے۔ ولو قال، اور اگر یہ کہا، اب تھوڑا سا الٹ ہو گیا، اب تھوڑا سا الٹ ہو گیا، اب وہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر یہ کہا طلقھا، وہاں تھا طلقھا کے الفاظ بعد میں، یہاں پر یہ کہ طلقھا کے الفاظ پہلے لے کر آتا ہے، وہاں کنایہ الفاظ پہلے تھے، سری بعد میں تھا، ایسے ہی ہے، اور یہاں پر اب ہوا یہ کہ سری پہلے آ گیا اور کنایہ بعد میں۔ اب اگر وہ بندہ اس کو طلاق دیتا ہے نا تو طلاق رجی واقع ہوگی، کیوں؟ کیونکہ پہلے الفاظ جو تھے وہ سری تھے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر اس نے طلاق دی تھی تو طلاق بائن پڑی تھی، کیوں؟ کیونکہ پہلے الفاظ کنایہ کے تھے۔ اب یہاں پر جو طلاق ہوگی وہ طلاق رجعی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ جو اس نے اس کو پہلے الفاظ کہے وہ سری الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں اور اگر یہ کہا طلقھا، تو اسے طلاق دے، فجعلت امرھا بیدی کا، پس میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں بنایا ہے، فطلقھا فی المجلس، اس نے کیا کیا؟ عورت کو ادھر بیٹھے بیٹھے کیا کر دیا؟ طلاق دے دی۔ طلقت تطلیقۃ رجعیہ، تو اسے طلاق رجعی واقعہ ہو جائے گی، اسے طلاق رجعی۔ ولو قال، اور اگر یہ کہا، آپ پیچھے تھا توجہ کیجئے گا، طلقھا فجعلت، فات کے ساتھ، آگے تھوڑا سا الٹ ہو جاتے، طلقھا وجعلت امرھا بیدی کا، پیچھے فا تھا، اب کیا ہوا؟ واو آ گیا، پیچھے فا تھا نا دونوں جگہوں پر، چاہے پہلی صورت میں وہ اس میں سریز
تھا پہلے یا کنایا تھا، لیکن تھا دونوں جگہوں پر فا، ایسے ہی ہے. اب فا کی جگہ پر آ گیا واو. کیا آ گیا؟ واو. اب یہ ہوگا کہ 2 طلاقیں دینے کا اس کو اختیار ہوگا، کیونکہ واو کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے. واو مطلقاً جمع کے لیے یہی آتا ہے نا، اسی لیے آتے ہیں نا. تو اب واو لے کر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ واو سے پہلے 1 ہے اور واو کے بعد 2. ٹھیک ہے جی. اب کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا ولو قال، اور اگر یہ کہا طلقھا، تو اسے طلاق دے، وجعلت امرھا بیدک، میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دیا ہے. سمجھ گئے؟ وطلقھا، اس نے کیا کیا؟ اس کو طلاق دی فی المجلس، مجلس میں. طلقت تطلیقتین، تو اسے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ کتنی؟ وجہ کیونکہ یہاں پر واو کے ساتھ کلام کیا ہے. ایک طلاق تو وطلقھا میں آ گئی اور دوسری طلاق جعلت امرھا بیدک میں آ گئی. ٹھیک ہے جی. وکذالک، اور ایسے ہی لو قال، اگر اس نے یہ کہا طلقھا وابنھا، طلقھا تو اسے طلاق دے اور تو اسے بائنا بنا، تو اسے طلاق دے اور تو اسے، یا یہ کہا ابنھا وطلقھا، واو کے ساتھ آیا دونوں جگہوں پر، لیکن پہلی صورت میں طلاق صریح کو مقدم کیا اور دوسری صورت میں طلاق بائن کو، کنایا الفاظ کو مقدم کیا. فطلقھا فی المجلس، تو اس نے اس کو مجلس میں طلاق دے دی. وقعت تطلیقتان، تو اسے 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. پہلی طلاق طلقھا میں اور دوسری طلاق ابنھا میں. ٹھیک ہے جی. یا دوسری صورت میں ابنھا میں پہلی طلاق اور طلقھا میں دوسری طلاق، اور 2 طلاقیں واقع اس وجہ سے ہوگی کہ درمیان میں واو کو لے کر آئی ہیں، جو واو کا معنی ہوتا ہے مطلقاً جمع کرنا، ما قبل اور ما بعد کو جمع کرنا. ٹھیک ہے جی. یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا. اللہ پاک ہمیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.